عقائد خلل ہوئے عبادات کوئی اثر نہیں کرتی اکابرین خلل ہوئے عقائد صحیحہ نہیں مل سکتی عبادات دے اثرات کیتے عقائد کی حقانیت کیتے اکابر دین نہ ہونا ضروری ہے سنت الہی ہے اللہ تعالی آیت دے خلق کیتے نبی دے رسول نو پہلے بھیج دا کتاب بعد چلے بندے پہلے کتاب بعد یہ سنت الہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلافت کی تھے پہلے کتاب نہیں منتخب کیتا پہلے اپنے انسان کو منتخب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا یہ میری کتاب میری خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا آدم میرا خلیفہ ہے اور امت نسبت کتاب نال امت نہیں بن دی نسبت رسول نال امت بن دی کوئی ساڑھے تو پوچھے کی دے امتی ہو اسی یہ نہیں آگا کہ قرآن مجید دے امتی ہیں اسی آگا کہ رسول اللہ دے امتی ہیں کتاب آن دی رسول دے اتے اور رسول آن دا لوگاں والا لوگ جڑ دینے رسول نہ رسول کل کتاب آندی ہے واسطہ رسول لوگ کتاب کو فیض اور برکت حاصل کرتے ہیں رسول اللہ پہلے آئے ہیں کتاب اللہ بعد جائے 40 سال اللہ دے رسول نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق خدا وچ رہے اس تو بعد جدوں لوگاں نے آکھیا ہے صادق اور امین سبحان اللہ دنیاوی زندگی تو ایسی نا لوگاں نال آمد و رفت لوگاں نال لین دین شلو دے جانا کاروبار دے تجارت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں یہ دنیاوی تعلقات اور معاملات دے جتھے بڑے بڑے آگے دے پھوڑ جاندے ہیں وہی دنیاوی تعلقات ہوندے نے دنیاوی رشتے نے جڑے بڑے بڑے انہوں بھائیمان کر دیتے ہیں وہ لگتے وڈے نے بچوں وڈے ہوندے نے وڈے نہیں ہوندے وہ بچوں وڈے ہوندے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات مشرکین مکہ اہل جہلیت رہنے جہلا لار رامنا اوکھا ہے جڑے جہلیت والے ہونا نہ رہنا سب تو وجہ ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جہلیت رہنے اہل جہلیت نے بھی انہوں نے بھی کوئی اخلاقی نظریہ اخلاقی سوچ اخلاقی رویے اخلاقی معیارہ چیزوں سے انہیں تول کے عام انسانی اخلاق کے مطابق انہیں آگے ہاذا صادق و امین یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے اور انسانی اخلاق کے وچ انسان دی گفتار اور کردار کے وچ سب تو آگا حصہ صداقت دے امانت دی صداقت دے نبی دا وارث بنن کیتے حسین دا وارث بنن کیتے صداقت چاہیے صداقت
جھوٹ دیا پڑھنا نال حسین نہیں بنتا ایندے کوٹھے دی کنجری ہوندی ہے جڑی سویرے کپڑے اور پاوے شام اور پاوے جے میں یار ہوے اونے لباس ہوے تے کوٹھے دی کنجری دا کام ہے حسینی دا کام نہیں ہو سکدا حسینی وہ ہوگا صداقت صاحب صداقت ہوے صاحب امانت ہوے لوگ تینوں مال دیون تو تو لوگاں دا دتا ہویا مال دین شرع دے مطابق امت رسول دے تے خرچ کرو یا امانت ہے اور ہر حال دے وچ سچ اور صداقت نہ رہنا صداقت اور امانت اللہ کا انہاں دی تاب صلی اللہ علیہ وسلم اہل جاہلیت نے جہلاں میں نہیں اہل جاہلیت نے انہاں اہل جاہلیت کو جڑا گھٹا دجا ہویا اخلاقی معیار او دے مطابق انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صادق دے امین انسان ہے سبحان اللہ دستا بھی اسلام نے شخصیت پہلے پیش کی ہے کردار بعد پیش کی ہے کتاب اللہ بعد چاہیے شخصیت پہلے اسلام دا معیار ہے اسلام دا نظام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق اور اللہ تعالیٰ دی میرے وحی ہے میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا رسول ہوں دین دے وچ جنوں وڈا مننا ہے تے وڈا بناونا ہے سب تو پہلے وہ دی صداقت اور امانت نو توڑو سنی مسلمانوں اصول دین دا دنیا دا تمام انسانہ دا اتفاقی اور اجماعی اصول عقائد اور عقابت اے دو پہلیاں دے بنیادی چیزاں ہیں ہر انسان واسطے وہ عقابے نہیں ہوندے نے جڑے عقائد حقہ پہنچاؤندے نے اکابر دین کیوں بڑھتے ہیں اکابر اسے واسطے بڑھتے ہیں کہ دین دیا جڑیاں بڑیاں چیزاں ہوندیاں نے انہاں دی نگاہ سب تو پہلے ہوندی ہے اور دین سب تو پہلی آخری بنیادی اور اساسی ہے عقائد حقہ نے جو اکابر حسن وہ آپ کی نماز کی بات نہیں کریں گے روزے کی نہیں حج کی نہیں زکات کی نہیں وہ سب کو پہلے کون فتنہ دا تعارف کرا کے تمہارے دین اور ایمان کو محفوظ کر دیں کیوں عقائد کے بعد اعمال قبول ہونے ہیں عقائد خلل ہوئے اعمال نہیں اثر کرتے اکابرین آنکھ دے ہی انہوں نے دین بڑے لوگ علماء ربانی اولیاء حقانی جڑے سب تو پہلے نماز روزہ کلمہ داڑھی مسیح اسلام دے دین اسلام دے مذہب اہل سنت والجماعت دے اعمال اور افعال فروع اور عبادات دی گل بات کرن سب تو پہلے دین دی بنیادی اور اساسی چیزاں دا درس اور تدریس تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت پہلے کرن ہوا کر بابا نماز چھوڑی نہ لیکن نماز دا درجہ بعد ہے عقیدے دا درجہ عقیدے دا درجہ جڑے اکابرین ہوندے نے نا انہاں نوں پتہ ہے بڑی شے کیڑی ہے چھوٹی کیڑی ہے پہلے کینوں رکھنا ہے بعد کینوں رکھنا ہے جنہاں نوں دین دے ترتیب آوے شخصی ترتیب اور حکمی ترتیب جنہاں نوں اس شے دا شعور ہوئے اور لوگاں نوں بھی دین او اکابر بنتے ہیں
ساڑھے دین سب تو پہلی شے توحید ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ توحید ہے. دوسرے درجے میں رسالت ہے. دوسرے درجے میں رسالت ہے، نبوت ہے، صداقت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے. تو جڑا دین دے وڈے لوگ ہو سن نا انہاں کو پتہ لگ سی دین سب تو پہلے وڈی گل کرے. سبحان اللہ. چھوٹیاں گلاں لے تے عوام او چھوٹیاں دین دے چھوٹیاں گلاں دا شعور تے عوام نو بھی ہوندا ہے. دین دے چھوٹے مسئلہ دا پتہ عوام نو ہوندا ہے لیکن عوام نو فتنیاں دا شعور نہیں ہوندا. اور فتنیاں دا پہلا اثر فتنے اٹھتے ہی سب تو پہلے عقائد دے باب وچ ہے. سبحان اللہ. اعمال دے نہیں فتنے اٹھتے، عقائد دے پہلے فتنے اٹھتے ہیں. اور امت مسلمانوں عقائد دے باب دے وچ ہر فتنے کو محفوظ کر کے انہاں نوں عقائد خالص دینا اے اکابر مخلصین دا کام ہے. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شہید میرا لال پاک بہاول شیر. سبحان اللہ. تو انسان دی سنی مسلمان تیری دنیاوی زندگی دی صلاح دین دے نال مشغول ہے. بے شک. اور دین ایک اساسی اور بنیادی شے جڑی سب تو پہلے اور سب تو آخری ہے وہ عقائد حقہ نے. اور عقائد حقہ دا تحفظ ہمیشہ اکابرین ہی کر سکتے ہیں. اکابرین انہوں نے آتے جنہاں دا نمازہ روزے چوکھے ہوئے. اکابرین وہ آنے نے جنہاں امت مسلمان دے عقائد دے باب دا سب تو پہلے تحفظ کرے. سبحان اللہ. وہ اسی آکھاں گے او بابا دین دا بڑا بندہ ہے. فتنیاں دے دور جدو اس عقائد اہل سنت، عقائد ایمانیہ، عقائد سنیہ دے اتے اہل کفر اور اہل دلالت کو حملے ہوئے عوام دے اتے انہاں دے عقائد نو بگاڑیا جاوے، تباہ کیتا جاوے. جیڑی شخصیت نو اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور اہل سنت دے تحفظ کیتے اندرونی بیرونی حملے دے تحفظ کیتے منتخب کر دیا ہے اس کو شریعت مجدد آتا جاتا ہے. یہ مجدد کا کام ہے. تجدید دین مجدد کا کام ہے. لاؤں سبحان اللہ. مجدد کا کام ہے. اب تجدید دین نہیں ہوگی جس وقت تک تحریف دین نہ ہوئے. تحریف دین نہ ہوئے اس وقت تجدید دین نہیں ہوئے. اکابر اور عقائد یہ دو بنیادی چیز ہیں. انہاں نوں تساں ہر حال دے وچ اگے رکھنا ہے. کسے پاس عملی کمیاں کوتاہیاں ہو بھی جاون نا اوے او قابل اجازہ بھی ہوندے نے، قابل معافی ہوندیاں نے. لیکن اگر اکابرین دے انتخاب میں تواڈے کول غلطی ہو گئی اپنے عقائد دا باب ختم کر کے دنیا اور آخرت کو تباہ کر دو. بے شک. اکابرین قولوں سے شام تو پہلے عقائد ایمانیہ، عقائد سنیہ، اکابرین اہل سنت، اکابرین دین ایمان، دین اسلام انہاں دا تحفظ سب تو پہلے کریں گے. دیکھو عقیدے وچ بندے دے خلوص ہونا چاہیے. عقیدے وچ خلوص ہونا چاہیے. سبحان اللہ.
اکابرین دے وچ بھی خلوص ہونا چاہیے. عقیدے اے ہو کوئی بات عقیدگی عقیدے دے وچ نہ ہوئے اور اکابرین دے وچ کوئی بد عقیدہ گمراہ مرتد بد مذہب دال اور مدل وہ اکابرین وچ نہیں ہونا چاہیے. عقیدے خالص ہوں اکابر مخلص ہوں پھر جا کے بندے دی دین جو یقین رسوخ کمال اور استقامت حاصل تھیندا ہے. پھر جا کے انسان اٹل پہاڑ بنتا ہے کہ کائنات کی کوئی وڈی تو وڈی علمی شخصیت نمرودی شخصیت قانونی شخصیت اس کو دین حق کو ہٹا نہیں سکتی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت بڑا احسان کیتا ہے جو عقائد کی خلوص عطا فرمایا اور جب اکابرین اور مخلص عطا فرمایا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دو چیزاں اساسی دے بنیادی ہیں اکابرین اور عقائد. عقائد ایسے پاکیزہ اور خالص ہونے چاہیے. ایسا عقیدہ نہ رکھو جیدی وچ تو تمہارے اکابر دین دے زیادہ پہنچی ہوئے اور ایسے خود ساختہ اکابر دین نہ بناؤ جیدی وجہ تو عقیدے تو تے سچ لگتی ہوئے. عقائد اکابر دے مخالف نہیں ہوندے اور یہ دین دے اکابرین وہ عقائد دے مخالف نہیں ہوندے. اکابر اور عقائد وحدت ہوندی ہے تا امت دا اتحاد اور تعاون قائم رہندا ہے جیدی وجہ تو امت مسلمہ اندرون فتنے تو بھی محفوظ رہندے تے بیرونی فتنے تو بھی محفوظ رہندے. سبحان اللہ. یہ دو. اب امام محمد رضا امام محمد رضا سبحان اللہ. کیوں امام مانتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام احمد رضا علامت ہے سنیت کی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اعمال کی علامت نہیں. یہ نہیں آکھیں گے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا نہیں. اسی آکھیں گے وہ امام محمد رضا کو مانتے سبحان اللہ. جب مننے گا اسی آکھیں گے جا سنی. سبحان اللہ. جدوں وہ ایک مخلص اکابرین دینی جو ایک مخلص ایام فتنہ ایام دلالت کفر دلالت طغیان بد مذہبی غلبہ کفر دے دوران جتنی فتنے پیدا ہوئے نے امت مسلمہ دے خلاف وہ سارے اعتقادی اور اساسی فتنے ہوندے نے. اعمال فتنے نہیں ہوندے عقائد فتنے پیدا ہوندے نے اور سب تو پہلے اہل کفر بھی اپنے اکابر کا انتخاب کر دینے جیدی وجہ تو عقائد فساد پیدا ہوتا ہے. پھر اکابر وہ اکابر اسلام اور اہل سنت اکابر کفر اور دلالت دے آدھے تردید اور ابطال کر کے انہوں نے الگ کر دینے اکابرین مخلصین الگ ہو جانے نے اور عقائد حق الگ ہو جانے. ایک علم الاحکام جب عام پتہ نہیں نماز صاحب ہے روزہ فرض ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے جھوٹ حرام ہے یہ تو معلومات عامہ نے. علم الاحکام آسان ہے علم الفتن مشکل ہے. مجدد تجدید احکام کے لے نہیں آتا. تجدید دین کا مطلب ہے سب سے پہلے عقائد ایمانیہ اور سنیہ کو بلا کمی اور کاشت فتن زمانہ دی وجہ تھی جو کمی کاشت ہوئی ہے کفر اسلام بنا دیتا ہے اسلام کفر بنا دیتا ہے سنت کو دلالت بنا دیتا ہے دلالت کو سنت بنا دیتا ہے. اکابرین وہی ہوں گے جو سب سے پہلے آ کے علم الفتنہ رکھیں گے اور تجدید دین کریں گے. بے شک
انہوں آکھاں گے امام تو دعا امامے میں بڑھ پائندے نے میں نے ایک کہنے لگا کہ مسجد جماعت ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ لو میں کہا کہ امام کون ہے اگے امام ہے جماعت کے بغیر امام تو نہیں ہوتی کہنے لگا جی امام تے ہے میں کہا اتری دا تو میں نے پاکستان ہے غلامہ دا ملک ہے دے امام تو بھی کھا نماز میں پڑھا اور نام رات اسا امام دے پیچھے نیتنی ہے غلام دے پیچھے نہیں نیتنی اتری دیو 70 سال ہو گئے نے غلامہ کے تم تو غلاموں کے جو تمہارے امام ہیں وہ تم غلام ہیں جن کے امام غلام ہوں وہ کبھی غلامی سے نہیں نکل سکتے اور جن کے امام اپنے پچھلے دے غلام ہوں دے کے امام ہوں پھر جا کے گل بڑھ دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مجدد اثر خواجہ محمد شفیع سرکار بابرگرد مفتی فضل احمد چشتی صاحب سفیدہ میرا پاک بہاول میں نے کسی خودو نے آکھیا بھئی فلانا بندہ بہت بڑا ہا وہ تواڈی جماعت ہی تو نکل گیا ہے میں کہا بے وقوف سیانا ہو عام لوگ چلتے ہیں کثرت دے طاقت نال خواص لوگ چلتے ہیں کثرت اور طاقت کے خلاف میں کہا اس قوم دے بھی تو جدو کی ساڑی جماعت دے فکرے چاہوں گا ہے نا میں تعجب کرنا ہے آنکھ میں گیا ہے میں خودو نگال نہیں کرتا خودو نال دے ملک بھریا پہ دے کہاں دے قیامت آمنی ہے خودو ڈھیر عمر جدے قیامت آتے نا کسی نصب کے جا رکھا کسی مال کے جا رکھا اتری دا نہ نصب کے ساتھ اکابرین بنتے ہیں نہ مال کے ساتھ اکابر بنتے ہیں نہ بڑی عقل کے ساتھ اکابر بنتے ہیں اکابر بنتے ہیں ایمان اور تقوی کے ساتھ خدا رسول کے انتخاب کے نام خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب میرا لال پاک بہاول دو چار دارہ پا یادرے کو دن گردانا چاہ رکھیں گے تے ساڑھا امام بن بیٹھا ہے اور یہ اتری دا ہندوستان بھریا پیاسی ابے لونڈے ہندوستان بھریا پیاسی معقولات دے امام بھی سن منقولات دے امام بھی سن لیکن خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ سارے موجود سن امام کون بڑے ہیں امام تو بڑے تھے ہندوستان میں امام الصلاۃ سے نماز دے نام سن پیر بھی سن پیران طریقہ سن امامان شریعہ سن لیکن چلیا تمام فتنیاں دا شعور رکھ کے تمام فتنیاں تو بچاؤ کرنا علم اور تحفظ ایمانی عقائدہ اور سنی عقائدہ ہندوستان دے میں آج نام جو وجدہ پہ ہے نا نشہ والے دا نام نہیں علم والے دا نہیں مال والے دا نام نہیں امام محمد رضا پٹھان ہے نشب دی گل نہیں وہ خود دعا علم دی گل نہیں عقل دی گل نہیں منطق دے فلسفے دی گل نہیں ہندوستان بھرا پڑا تھا جامع المعقول والمنقول دے نال بڑے بڑے عالی نصاب عالی اصحاب رہتے سن لیکن
امت مسلمہ کا مجدد اور اہل سنت کا امام وہ بنا میرا نسبی سید نہ قوم دا پٹھانے تے محافظ دین رسول ہے سبحان اللہ اے بڑے نسباں والے تے بڑیاں نسبیاں والے اے شانو آندے نے امام احمد رضا کے مذہب کو چھوڑ گیا میں کیا اتری دا وہ پٹھانے تو سید ہے پھر امامت تو تیرا حق بنتا نہ کہ پٹھان دا سبحان اللہ بنے باغلان سے لگ دے نام رات 12 سنگے ہوں گے شکر پڑھو نہیں بل لگ دے سبحان اللہ تو ایک ہے علم الاحکام ایک ہے علم الفتن احکام عملیات تعلیم تربیت اے عوام دا حصہ ہے علم الفتن تجدید دین تعریف دین امت مسلمان دے عقائد ایمانیہ اور سنیہ کا تحفظ کرنا ہر کافر مشرک کو بد مذہب کے تعلق دل کو لو چھوٹے بندے کا کام نہیں دوائی گھٹانا لینا کام نہیں لینا بار آنڈے کھا دے رات کو سونا لینا کام ہے خدا دی توفیق کا لینا کام ہے پچھلی صدی میں امام محمد رضا سید خواجہ محمد شفیع آئی اکابرین اہل سنت والجماعت اور عقائد سنیہ اور اکابرین اہل سنت والجماعت یہ دین اسلام مذہب حق اہل سنت والجماعت یہ دو بنیادی دے اساسی چیزاں نے ضروری اولی اور آخری چیزاں نے اینا دب پہ جا کے گلہ ہونی نے اتری جا تھلے بعد پہلے اوپے گل ہونی ہے اب دیکھو اکابرین اکابرین پچھلے جڑے اکابرین سن کی سن بصیرت ہوئے بصیرت تامہ ہوئے سبحان اللہ جرأت اخلاقی ہوئے رفعت کردار ہوئے معرفت ربانی ہو خودو پاؤنتری دیا تو تعلیم اللہ سن تک لے پہنچا شمس بعد کا دے مظلم الوجود دیتے باس آمنی اتری دا حالی جیڑے پچھو جبا کے کتابہ میں رکھ گئے نے تیرے کو دے چبیاں روٹیاں نہیں کھاونا دے حجہ تیرا پیو چبے سی اتری دے آکھا دی دور ہوندہ سی تو ساڑے نال ہوندہ سی اساں اپنے منہ دے وچ لقمے چبا 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 کولے کر 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 کے تیرے منہ جریتے سے ہن سانو تو آنا ہے کہ میں ہڈی چبا لوں گا تم نہیں چبا سکتے ہو نام رادہ ہڈیاں تو عقائد اور اکابر یہ دین اور مذہب میں اساسی بنیادی اولی اور آخری چیزیں ہیں یہ صرف دین اسلام کا مسئلہ نہیں ہے مذہب اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے یہ نوع انسانی کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ ہر قوم مسلط ہوئے تو بڑے بڑے علمی گھرانے بڑے بڑے عقلی گھرانے بڑے بڑے منطقی فلسفی گھرانے بڑیاں بڑیاں طاقتاں بڑیاں بڑیاں حکومتاں وہ ایویں بہ گئی مغربی سال دے اگے جی میں ریت بہندی ہے پانی دے نال ہن انہاں حکومت دے تسلط تو بعد انہاں پہلی امت مسلمہ دا جو فکری اعتقادی ایمانی دینی قلعہ اس کو حملہ کریں وہ کی ہے تھوڑی غور لگال
یہ تو چھا بڑی آنے نہیں سن سکتا، چھا بڑی آنے کا پیو بھی آ جاوے نہیں دکھ سکتا. یہ خدا کی عطا ہے. دین اسلام دے وچ چار چیزاں سن بنیادی اور اساسی: تصورات، عقائد. دین، خلافت، امت اور جہاد. دین، خلافت، امت، جہاد. عقائد، تصورات جب تک مسلمانوں نے دینی نظام حکومت، خلافت، اجتماعی وحدت کی بنیاد امت، اندرونی بیرونی تحفظ اور غلبے کی بنیاد جہاد. عالم کفر فرمایا اے چار تصورات اے میں رہن گے تو مسلمان غالب رہن گے، کفر کافر مغلوب رہن گے، مسلمان صاحب عزت، اہل کفر صاحب ذلت ہوں گے. انہوں نے کیا شروع کر دیتا کہ دین نہیں، دین کو بدلو، مذہب بناؤ. خلافت کو بدلو، جمہوریت دو. امت کو بدلو، قومیت دو. جہاد کو بدلو، دفاع دے دو. مذہب، جمہوریت، دفاع اور قومیت، یہ چار تصورات عالم مغرب نے اپنے ہر ذریعے وسیلے نال امت مسلمان دے وچ راسخ کیتے. دین، خلافت، امت، جہاد، یہ ہن دین محفوظ. اس میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی کہ دین نہ رکھو، مذہب رکھ لو. خلافت نہیں، جمہوریت رکھو. امت نہیں، قومیت رکھو. جہاد نہیں، دفاع رکھو. چار تو ادھر چار رجوع ہویا. یہ چار عقائد، اے چار بنیادی عقائد پر رجوع ہویا. اس لئے آخر تعریف فی الدین. کیا بولو؟ تعریف فی الدین. محرف نے کی تھی. اب تجدید دین کون کرے گا؟ تجدید کیا ہے؟ تعریف ہے. دین سے مذہب کی طرف رجوع. دین نہ رکھو، مذہب رکھو. دین رکھو کہ جانگو کی، مذہب رکھو کہ شانگو میں گئے. تعریف دین. امت مسلمہ دے زوال دین کے انتہا ہو گئی. انہیں چار تصورات کو، انہیں چار تصورات رجوع. یہ تعریف دین ہے. قلبہ کفر، مغلوبیت اسلام. اب مجدد کون سا؟ جنہوں نے پھر رجوع کیتا. نہیں، مذہب نہیں، دین، جمہوریت نہیں، خلافت، دفاع نہیں، جہاد. جس نے ادھر سے ادھر آئے وہ ہوئے محرف دین، وہ اکابرین کفر اور ضلال ہیں. اور جنہوں نے کہا ادھر سے پھر ادھر جائیں گے وہ ہوئے مجدد دین. ارے دور حاضر پھر میں چار تصورات پوری دنیا دے اوپر چلتے پہنے. اگر انہاں دی مخالفت کر رہے ہیں تو صرف چشتی خان توڑ پڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. حق ہے اللہ. بات بڑی ہے، کان چھوٹے ہیں. عقلاں چھوٹیاں نے اوپر لگ گئی ہے. عقلاں چھوٹیاں نے اوپر سے صاحب ذرے دریا نے نہر گزارو تو یا نہر نہیں رہے گی یا دریا نہیں رہے گا. وائے چھوٹے نے پانی تیز آیا ہے، وائے ہی جب لگے گا نہر کی پورے اتنا پانی. وہ تعریف دین ہے. اب جہاں جاؤ گے مذہب کی بات ہوگی، دین کی نہیں. جمہوریت کی بات ہوگی، خلافت کی نہیں. قومیت کی بات ہوگی، امت کی نہیں. دفاع کی بات ہوگی، جہاد کی نہیں.
یہ شاہی الحمدللہ چشتی خان ہے جنہیں چھابڑی آلے نہیں ایتھے اکابرین مدارس میں نہیں بنتے، اکابرین نگاہوں کے ساتھ بنتے ہیں۔ بڑے حضرات کہتے ہیں نگاہ پائیے امام علی شاہ انہوں نے پائیے میر علی شاہ نگاہ نے بڑھتا نے اتری رہا جامع المعقول منقول دا پوترا ہے میں جامع المعقولات منقولات لے داروں تو بند والے بھی تھے۔ سبحان اللہ حق کے وہ تو بڑے جامع منقولات تھے۔ اللہ نے قسم اہل سنت اکابر دے کتھے داروں جو بند والے معقولات جڑے جانتے نہیں جڑے چھبڑی والے نے اللہ دی قسم اتری دے موتر کرن دے لٹ دے رہے اکابر اور عقائد دو چیزاں بھی آتی ہیں۔ اے دو چیزاں دے جنال توڑ جو ہوگا نشان دینا کوئی بندہ کوئی بچہ ساڑھے نال آوے رلے اور ہم میں نہیں رلاؤں گے نکاح نہیں کریں گے شادی نہیں کریں گے خوش غمی نہیں جاؤں گے مدرسے داخل نہیں کریں گے نہ ہوتے مدرسے جاؤں گے سب کو پہلے پوچھیں گے اکابرین عقائد کی بجائے اکابرین علامت بن جاتے ہیں اکابرین کی بجائے اکابر علامت بنتے ہیں۔ مولانا کوئی سارے مدرسے چاہے چشتیاں دے وہ آگے بابا میں کوئی عقائد بھی نہیں منتا اکابر نہیں منتا لیکن میں نے بخاری پڑھا دے واسطے کہ چلے ہوتے دا پتر نکل نہیں کرتا بے شک یہاں اکابر اور عقائد کے اتفاق کے بغیر بخاری ترمذی ابن ماجہ کوئی دینی علوم فنون نہیں پڑھائے جان گے جن تک عقائد اور اکابر کی اتفاق نہ ہوئے۔ بے شک بے شک یہ اہل سنت کی خاصیت تمام مذاہب تمام ادیان تمام اقوام سکول والے ہیں میں جانا سویرے سکول میں داخلہ دے دو شرطاں شرطاں بھی بھی بڑیاں نے سکول ہے سبحان اللہ وردی کی شرط ہے وقت کی شرط ہے کھوپرے کی شرط ہے شرطاں بھی بڑیاں نے دو چار شیشتیاں دی رلا لاؤ میں سکول میں جاتا ہوں کہتا ہوں تمہارے عقائد کافرانہ ہیں تمہارے اکابر کافر ہیں لیکن مجھے سائنس مضمون پڑھا دو بیالوجی کا پڑھاؤں گے قائد اعظم کا مخالف تھی سائنس کا داخلہ تو یہاں ممنوع ہے میں کہا اتری رہا علوم فنون تعلقات سب بات سب تو پہلے عقائد اور اکابر اکابر ایمین منظر وقت تھوڑا پاس لمبی ہے حق کے اکابر بصیرت کے ساتھ بنتے ہیں جرت کے ساتھ جب پرویز ہوتے بیٹھا تھی نا پرویز مشرق اللہ دی کار میں بڑے بڑے آوازاں بند ہو گئی ہیں بڑے بڑے گھوگو بند ہو گئے بڑے بڑے مولدن منکار دے رہے پر الحمدللہ چشتی صاحب ہوتے چڑھے انہوں نے آگے چشتی گئی پرویز کی بکواس پر چشتی کا تبصرہ یہ نسبی لونڈے تو اس وقت ایسے بیٹھے ہوتے تھے کیس ہویا چشتی صاحب دیرے چلے گئے مولوی خادم ساڑھے نال سی ہوتوں سبحان اللہ ایک شبڑی آلے نہ وڈا ایک وڈے ڈھیڑ پہ وڈے شیر آلے کوپر کٹے نہ وڈا کوپر کٹ سرے کے جاننے نہ شیر وڈا ہوئے انکل چھوٹا ہوئے انہوں نے کوپر کٹ ایک کوپر کٹا دا امام مولوی خادم ہدوی 3 سال سارے ناری ہے چشتی صاحب کے میری جتی چکے گا چشتی صاحب کہہ لیتا ہے مولوی خادم میرے کو لا گیا آگے حضرت صاحب میں کہا جی چشتی صاحب اندر چلے گئے ہیں وہ لڑکت کے چوک بڑھے درویشہ کو کٹھا کر رہا ہوں ایک دلوز کر رہے ہیں تے دھرنا دیں گے مطلب مزاج پرانا مولوی خادم میں آکھا یار گل یہ گل جڑی فکر شادی ہے کہ مولویاں دی نہیں چھابڑیاں دی نہیں
جھبڑی والے نے ٹوکری والے دی اے ریڑی والے دی اے اللہ دے فقیراں دی فکر ہے حضرت صاحب نے فکر دیتی ہے فیصلہ وہ کرن گے 10 ذی الحج دا دن سی گڈی اور کوئی نہ ملی سانو ویگن ملی کرائے دے مولوی خادم میں دے صوفی نواز کشمیر والا اتریے بیٹھے ایسا کہ علی پور رات دے پہنچے دکاناں بند ہوٹل بند ڈھینڈے چوہے بجے دکھ بلو برا حال خیر پہنچ گئے حضرت صاحب تشریف لائے آپ نے روٹی تھی مولوی خادم میں آکھا میں کہ تو بڑا ہی حکم ہو حکومت نہ ٹکر دینا نہ فقر نہ بھی ٹکر دے ایک کیا بچ دے مولوی خادم اگے ہو کے عرض کی تھی حضور چشتی صاحب جگ کے کہنے دنیا دا اے دستور جلسو جلوس تے دھرنا آپ نے فرمایا مولوی صاحب اہل اللہ اہل حق اولیاء فقراء دا قانون ہے کہ جے حق آکھے نا کہ تکلیف آپ ہی برداشت کر رہے ہیں لوگیں کو نہیں کٹوے دے مر رہے ہیں فکر نال ہی ٹکر نکل گیا چکر فکر کی ٹکر نکل گیا مکر دوجی آپ نے گل فرمائی میاں تو آدھے نزدیک حکومت نے چشتی صاحب کو ڈھکیا ہے سادے مذہب ہے رب ڈھکیا ہے گھومے چھڑے سی وہ حکومت ڈھک بھی نہیں سکتی دے چھوڑ بھی نہیں سکتی فرمایا تو ساتھ تلے جا محنتاں کرو اسا اتے آلے تو سمجھتے ہیں اتے محنتاں کرے تے میں پوچھنا جڑے اوپرے سانو آنے لے ہمارے پیچھے چلو اسی دا طرف پیچھا چوکا ہے اور انہی کے بچے سانو آنے میں کہ تواجہ گروہ دے سوالے دنیا چکو دے گئے جیسا چینا دے کے گروہ بڑھا گے اتری دا بندے بڑھان دا شوق اوکھا کرے چھوٹا بڑھا بندہ آپ بلی بندہ بڑھا جڑا آپ بندہ بڑھے کھندے کھندے کہ کو رب بندہ بڑھا میں وہی در پہ دے سبحان اللہ شیر شکار کرتا ہوں دا بھی گدڑ بھی نہ رل کے کھا لیندے سن گدڑ میں شوق ہویا یہ شاعری نہ ہو رہے دن ماری کھاواں گے آپ مار کے کھندے ہیں گدڑ کو شوق اٹھا نال وال چھوٹے چھوٹے گدڑ کے ہونے تو کیڑے علاقے دا تو کیڑے دا انہیں آگے ہو تو سائیدہ بلے نشہ والے لوگ ہو شکلان دے توالے شیر نال مل جائیں لتا چار پونا کان پورے پوچھا پونا اکھی لتا لال تو سائیدہ کہ چوہے شوہے مار لیں گو شور لگا ذکرم کری تھی تو سائیدہ شکار کرے موت بابے کے ڈر کو انڈا بھی اگل دے چڑھ دیا سجے کبے آلے مروے نے دیکھ کو چھوڑ لو سارے رہنا دا کھندا راسنا اچھا آپ تیر دے سیدہ دے رہے آپ کرے گدڑ تیار تھی کیا شکار کیتے ہوں اگر شیر کی میں شکار کریں نا اللہ اللہ کا بندہ ہوں کہ تیاری دی لوڑ ہوں ہے منبر دے بیٹھا دے شکار شروع تساں اتری دیا ساڑھے تقریرہ سن کے کر گا پھوتو دے پترو اساں کدی کوڑے دو کر میں سنے لیں جدو تیاری ہو گئی انہیں آگا تیار کرنا انہیں آگا سنو جنگل جانے پہیا تیاری شروع ہے انہیں آگا تیاری کی ماں کے شیر لائی شکل تے بڑا ہونی پوچھی اکھی رکھا لال انہیں پوچھاڑے تو ہوئے لکھن نال کھوڑو پٹے کرنا ہمیں انہیں آگا جدو میں تیاری